الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وانہا ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس، تعریف اور توصیف اللہ رب کائنات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود کے تحفے اور نذرانے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، انبیاء کے سردار، امام المرسلین، ختم النبیین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر اور مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی کن صفات کا تذکرہ کیا۔ پہلے درس میں ذکر ہوا اللہ کریم اپنے بندوں کی پہلی صفت اور پہلے وصف جس کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں۔ تکبر اور غرور ان کا شیوا نہیں ہے بلکہ عاجزی اور انکساری ان کا شیوا ہے۔ پھر دوسرا وصف اللہ رب کریم یہ بیان فرماتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ پہلے ان کے دن کا تذکرہ ہوا، ان کی روزانہ کی معمولات کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگوں کے اندر کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کتنے چھوٹے بن کے رہتے ہیں، مصائب و مشکلات کے اندر کس قدر جھک کر رہتے ہیں، کسی جگہ فخر اور غرور نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کچھ نیکیاں کر لی ہیں، کچھ بہتر کام کر لیے ہیں، انہوں نے اگر کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یا اللہ نے انہیں کو مرتبہ یا عہدہ یا مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ ان کے فخر کا باعث نہیں بلکہ وہ اور جھک جاتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مشہور محاورہ ہے نا، جس ٹہنی کے اوپر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ اور جھک جاتی ہے، اور خالی ٹہنیاں جو ہیں نا وہی اٹھا کے گردن جو ہے نا وہ ہوا میں لہرا رہی ہوتی ہیں، ورنہ جھکی ہوئی پھلوں سے لدے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں ان کے ٹہنے جو ہے نا وہ جھکے ہوتے ہیں، وہ ہوائیں معمولی سی ہوائیں ان کو ہلا نہیں سکتی ہیں۔ اس طرح ان کے پھر رات کا تذکرہ ہوا کہ ان کی راتیں کس طرح انداز سے گزرتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ حضرات میرے اور آپ کے اوپر تو 5 نمازیں فرض ہیں اور وہ دن کو پڑھنی ہیں، اور سب سے مشکل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے اور وہ رات کی نماز ہے، اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر فرض تھی۔ اور خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری اپنی زندگی میں یہ نماز کبھی قضا نہیں کی ہے۔ ہماری تو دن کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ہماری دن کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تتجافی جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں جو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے اور زاریاں کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو دن کی نمازیں آسان ترین عمل اللہ رب کریم نے میرے اور آپ کے اوپر فرض کیا تھا، ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ بمشکل 15 سے 20% لوگ ایسے ہوں گے جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس بات کا حکم اللہ کریم نے کیا وہ نماز ہے۔ بار بار فرمایا کہ نماز اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے صفات۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کی جہاں جہاں صفات کا تذکرہ کیا ہے، اپنے عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے، متقین و محسنین کا ذکر کیا ہے، اپنے عباد المخلصین کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، حضرات گرامی قدر وہاں نماز ضرور ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ نماز ان کا لازمی وصف ہے۔ سورہ بقرہ میں آغاز ہوتا ہے متقین کا، تو اللہ ایمان کے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ بیان فرماتے، اللہ فرماتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جس نام کا سورت ہی مومنون رکھا، 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، سورت کا نام ہی ہے مومنون، وہ سورت جس کے اندر مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر ہوا ہے۔ حضرات اللہ رب کریم وہاں سب سے پہلا وصف یہ بیان فرماتے ہیں کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور سورہ مومنون میں پہلا وصف بھی نماز اور آخری وصف بھی اللہ کریم نے وہاں نماز بیان فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فرقان میں بھی، اس طرح سورہ لقمان میں بھی، اسی طرح سورہ انفال میں بھی، اور کئی صورتوں میں اور کئی جگہوں میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی صفات کا جہاں جہاں تذکرہ کیا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ نماز کا ذکر ضرور ملے گا، نماز کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ نماز کے بغیر اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، رحمان کا بندہ بغیر نماز کے رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اللہ قرآن میں تو اس انداز سے بھی فرماتے ہیں وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ آپ سوچ لیں اگر نماز قائم نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اگر نماز قائم نہ کی تو ہم تو شرک کرنے والے ہو، اور شرک وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے جس کو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ، ظلم عظیم، سب سے بڑا جرم وہ جو ہے شرک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا دراصل کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ نماز کا حکم کون کر رہا ہے؟ نماز کا حکم رحمان کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں نماز کا حکم کرتے ہیں، اور قرآن ہی میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں نماز سے روکتا ہے، اور اللہ کے ذکر یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ کما قال، کہ شیطان تمہیں اپنے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے اگر اللہ کا حکم آتا ہے، کلمہ بلند ہوتا ہے، اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، اور ہمارے چاروں طرف اللہ کریم نے یقین جانے ہمارے سارے بہانے ختم کر دیے، گویا یہ جو بڑے بڑے سپیکر مستوں کے اوپر لگے ہیں جہاں سے بار بار ہمیں اذانوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہے کہ میں اور آپ نہ کہہ سکتے ہیں ہمیں آواز نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلا، تو فرمایا کہ میں نے دیکھ لو تمہارے لیے کس انداز سے اہتمام کر لیا ہے۔ تو نماز سب سے اہم فرض، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا وہ نماز ہی پر سب سے زیادہ زور دیا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامہ فقد اقام الدین ومن ہدمہ فقد ہدم الدین۔ دیکھو نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے اپنے دین کی ساری عمارت گرا دی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان، مومن بندے اور کفر کے درمیان صرف ایک نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اگر نماز گرا دی اس نے، نماز چھوڑ دی اس نے، تو وہ اسلامی اسٹیٹ سے نکل کر کفر کی ریاست کے اندر چلا گیا، اسلامی گھر سے نکل کر وہ کفر کے گھر کے اندر چلا گیا، اسلام سے نکل کر وہ کفر کی طرف اس نے قدم رنجا فرمایا۔ اسی لیے دوسری ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو بے شک اس نے کفر کیا۔ تو نماز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس قدر اہم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بڑے زبردست اور جینیس صحابی جو صرف 22 سال کا بھی نوجوان تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرا ملک یمن جو مسلمان ہو گیا تھا اس کو گورنر بنا کے بھیجا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب روانہ کرنے لگے تو پہلے یہ بات بتائی، فرمایا میرے معاذ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں غور سے سن لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم واپس آؤ تو تمہیں میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، میری قبر کی زیارت کرنی پڑے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول سے کو صحابہ سے کس قدر محبت تھی، اور صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور پیار تھا۔
اب ان کی ہچکی بن جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں۔ آپ سن لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے اہم اور سب سے آخری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا یا معاذ ان اہم امرک عندی الصلاۃ، یہ میرے معاذ، میرے نزدیک تیرا سب سے اہم کام نماز ہے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ آج میں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرے اور آپ کے نزدیک بھی کوئی نماز کی اہمیت ہے؟ میں اور آپ بھی نماز کو کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ ہمارے کاموں کی اہمیت ہے، ہماری گپ شپ کی اہمیت ہے۔ میں اب ایک استاد ہوں تو ہم دیکھتے ہیں پڑھائی کی ہمارے اہمیت ہے، بچے پڑھتے رہتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، دنیا کے سارے کاموں کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی نئی اہمیت ہے تو نماز کی اہمیت نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں، اللہ کے رسول فرمان اور حدیث کی کس قدر ہم اہمیت جانتے اور پہچانتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو فرمایا میرے بندوں کی صفات ہوئی ہیں تو وہ تو راتوں کو بھی کھڑے رہتے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں گھبرا گئی کہ شاید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ روح پرواز کر گئی ہے۔ تو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے جھنجھوڑا، اتنے لمبے سجدے کرتے، اتنی دیر تک کھڑے ہوتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اتنی دیر تک اتنا طویل قیام اور سجدہ اور رکوع کرتے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے، اور بعض اوقات جو ہے نا آپ کے پاؤں کا گوشت پھٹ جاتا اور وہاں سے خون رسنے لگتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقت دیکھی اور یہ تکلیف میں دیکھتی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشوائے ہیں، اللہ کریم نے آپ سے تو مقام محمود کے وعدے کیے ہوئے ہیں جو سب سے بلند اور سب سے اونچا مقام ہے، اور وہ اسی تہجد کے صدقے اللہ نے فرمایا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، آپ کا رب آپ کو مقام محمود، جنت کا سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے اللہ کے زیادہ قریب اور سب سے اللہ کا اعلیٰ مقام جو ہے، پسندیدہ مقام ہے، وہ اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول راتوں کو کھڑے ہوتے۔ تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، تو پھر آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے افلم اکون عبدا شکورا، میرے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے رب نے مجھے کیا کیا اعزاز دیے ہیں، کن کن شانوں سے نوازا ہے، کون کون سی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر کھڑے ہوتے۔ تو اللہ کے مومن بندے، اللہ کے پیارے بندے جن کو اللہ اپنے بندے کہہ کے پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ میں اور آپ نے بھی جائزہ لینا کہ میری اور آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ڈراموں اور فلموں میں گزرتی ہیں، گپوں اور شپوں میں گزرتی ہیں، اور کلبوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزرتی ہیں۔ ایک مومن کی راتیں ایسی نہیں ہو سکتی، اس کے دن ایسے نہیں ہو سکتے۔ مومن کی راتیں تو بڑی شان والی راتیں ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کی یاد میں اس کی راتیں گزرتی ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت میں اس کی راتیں گزرتی ہیں۔ وہ دن میں بھی کسی وقت اپنے رب کو نہیں بلاتا، وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کا وہ حکم پہچانتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، وہ اپنے رب کو کبھی نہیں بلاتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگر میں نے اپنے رب کو بلا دیا تو میرا رب مجھے بلا دے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کے بندے وہ دن بھر اور رات بھر ان کی راتیں بھی، یا تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عشاء کے بعد تم سو جایا کرو تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے، اگر نہیں تو پھر اگر جاگنا ہے تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے جاگنا۔ تو مومن بندوں کی راتیں وہ ہیں جو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، وہ سجدے اور قیام کی راتیں ہیں، ذکر اور فکر کی راتیں ہیں، تلاوت کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا، اولیاء کرام کے تذکرے اور ان کے حالات زندگی کو پڑھنا، اور انبیاء کرام کے واقعات اور قصص کو پڑھنا۔ اگر راتوں کو جاگنا ہے تو ان چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اور اپنی راتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی راتوں کو وہ راتیں بنانی چاہیے جو اللہ کو محبوب ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ وہ راتیں نہ بنائیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تأسن علیہم، ایسی مجلسیں، ایسی پروگرامات، ایسی میٹنگز
اور ایسی محفلیں جہاں نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ مجھ پر کسی نے درود پڑھا، تو فرمایا ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو فرمایا کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جن کے دن تو گزرتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام اور ذکر اور فکر میں۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔